بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد الحبیب المحبوب شافع العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات گرامی، مقدس، معطر اور رحمت بھرے لمحات دن بدن قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے انسان کی پیدائش کے بعد روح کو اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی الفت، اپنی قربت کی ازل سے تڑپ پیدا فرما دی، اور یہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے اس لیے ذکر خیر کیا کہ انہوں نے سب اولیاء کا یہ ایک ہی مقصود تھا کہ روح محبت کی متلاشی ہے۔ ایک وقت آتا ہے روح اپنی ذات کو متعارف کرواتی ہے فیملی میں کہ میں کیا ہوں۔ پھر ایک وقت آتا ہے روح چاہتی ہے کہ اب میں سنگل تھا، اب میرا ہم سفر ہو، میرا زندگی کا پارٹنر ہو۔ روح کی خواہش کا فوکس اور چیز بن جاتی۔ پھر عمر آتی ہے، پھر انسان سٹیپ وائز چلتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر روح کہتی ہے اب میرے لیے یہ خواہش بھی ہو۔ پھر عمر کے ایک ایسے حصے پر پہنچتا ہے کہ جوانی کی، بچپن کی خواہشات دوبارہ تو نہیں آتی، لیکن اس وقت مزید حسین و جمیل زندگی کے کیف سے، سرور سے، لذت سے آشنا ہونے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے مختلف اعمال میں چھپا دیا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی حلاوت، اللہ کا عشق، اللہ کا جمال، اس کے لیے اللہ پاک نے ذرائع بڑے بنا دیے۔ ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ ایک بات بڑی آج کل، پہلے تو نہیں تھی، وہ یہ کہ اولیاء اور عرفاء کے آپ پاس جاؤ کے بیٹھے نا صلحاء کی صحبت میں، آپ کا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں جی؟ کوئی ایک اللہ والا مل جائے، بھلا وہ کسی کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اٹھنے کو دل کرے گا؟ اب اس کا الٹ دیکھ لیں، کسی مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، آپ 70 بار گھڑی دیکھیں گے بھی اب میں نے آگے بھی جانے کو، بات میں نے پوچھی وہ ختم کریں۔ آپ کو اس محفل سے، اس عالم سے غرض نہیں ہوگی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے کہ عالم بات کرتا ہے شریعت کی، قوانین کی، عارف بات کرتا ہے محبوب کی، محبوب کے جلووں کی، محبوب کے خلوت کی، محبوب کے انوار کی، محبوب کے تجلیات کی۔ تو جب لگ جاتی ہے میرے والا پکھا لینا چلانا تھوڑی بڑی مہربانی،
جن کا ہاں اے چھڑ دو باقیاں تو فل چلا دو تاکہ نہ کلفی کی طرح بنا دو. یہی وجہ ہے کہ کئی روایات جب عالم دین سے آپ سنتے ہیں سہم جاتے ہیں. اس سے ایک کانسیپٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اللہ علیہ باللہ اللہ اتنا سخت ہے, اللہ اتنا جابر ہے. عام نمازی بندے ہل جاتے ہیں, اور اولیاء کی صحبت میں چلے جائے ادھرا بندہ چلا جائے اس کو بھی رحمت الہی کی بہار دے کے بھیج دیتے ہیں. کہتے بندے تو پریشان کیوں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء نے اس بات پر روح کی تربیت کر کے فوکس کیا. محدثین ایسے نہیں حوالے لکھ دیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا. اب یہ محدث امام سیوطی محدث, اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ اپنی ظاہری آنکھ سے 1000 سال نہیں ہوا ان کو دنیا سے گئے, ظاہری آنکھ سے اپنی حالت بیداری میں, اتنا بڑا محدث حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے 72,000 مرتبہ تاجدار کائنات کا دیدار کیا. وہ بھی تو ہیں. مجھے یہ اعزاز یہاں سلار والے صوفی برکت صاحب جب یہاں ہوتے تھے تو ان کی وہاں پہ ایک زیارت گاہ بنی ہے قرآن محل. میری خوش نصیبی اندر گئے تو وہاں انہوں نے ایک جگہ مصلی ڈالا ہوا تھا. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تھے. یہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا ان میں یاروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہم رہ گئے جی بند کمرے میں کیسے آتا ہے, کیسے پاسبل ہے, ممکن ہی نہیں ہے بابا. روح کیسے آ گئی؟ ایک پریگننٹ عورت کو اللہ پاک روح دیتا ہے, ملائکہ لے کے آتے ہیں, بند کمرے میں آتی, سارے کمرے کی دیواریں نہیں ٹوٹتی, چھتیں نہیں پھٹتی, وہ بھی تو آتا. اور جب روح نکالنے آتا تو اکیلا نہیں آتا, اللہ والے کے ساتھ 500 ملائکہ کا جلوس لے کے آتا. وہ کہاں سے داخل ہوا؟ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ 500 ملائکہ. کتنے میں نے نام بولے؟ علی جان صاحب نوٹ کیجئے. 500 ملائکہ اللہ والے کی روح لینے آتے. پھر روح نہیں لے کے جاتے, پہلے محفل ذکر کرتے تاکہ یار کے عشق میں تڑپا کے رکھ دیں. اتنا تڑپے کہ جلوہ حق کے لیے اچھل کر آگے آئے. پتہ اللہ کی بھی ہوتا ہے کہ بندہ میرا. مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک الموت کو ایک حکم دے کے بھیجتا ہے کہ اے ملک الموت, جانا ہے تو میری مرضی سے, میرے بندے کے پاس جانا ہے تو میری مرضی سے, وہاں سے واپس آنا ہے تو اس کی مرضی سے, کہے روح نکال لینا. پتہ اس کو بھی ہے کہ یہ بندہ میرے پیار میں زندہ ہے, اور جسے پیار ہو جاتا وہ محبوب سے جدا ہونا برداشت کرتا؟ پتہ اس کو بھی ہے. ہم لوگوں نے کتابیں ایسی پڑھ لی, یہ کرو جی حلال, وہ کرو جی حرام. آقا دو جہاں علیہ السلام نے شریعت کی 2 جہتیں عطا کی, ایک شریعت تن, ایک شریعت من. اب میں اس کی مثال دے کے آگے چلتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے, یہاں رو رو کے نماز پڑھ, سبحانک اللہم محمد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, آنسوؤں کی برسات ہے. اب ہم جیسے, میرے جیسا, یہ تو کہہ دے کہ نماز ہو گئی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, اس نے رو رو کے نماز پڑھی تو آپ کے اور میرے خیال میں کیا خیال ہے؟ نماز ہو گئی, یہی خیال ہے. اس سے پوچھے نماز کیسے پڑھی؟ یہ اللہ کو جانتا, بس اللہ ہی ہے, اللہ ہی اللہ, بس اللہ ہی اللہ ہے, سلام پھیر دیا میں نے. اچھا تو نماز میں کیا؟ بس یہ کہ خیال ہے وہی ہے, باقی سب شرک ہے. باقی ہر شے, دروس پہ جانا شرک ہے, عرسوں پہ جانا شرک ہے, ولی کو ماننا شرک ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماننا بھی. یہ جب وہ تار چھیڑے گا آپ کے دل کے, دھیان کدھر جائے گا؟ ایک وہ نماز ہے جس کو امام غزالی نے فرمایا, فاحضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے نمازی, جب تے نماز پڑھتا ہوا اتحیات میں جائے نا, اتحیات للہ, تو اپنے من کو اتنا جما کہ مصطفیٰ تیرے سامنے بیٹھے. ایک وہ نماز ہے اتحیات للہ ہے. ایک بھائی یہ دیکھیں نا, میں سمپل سی بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ایسے کس نے کیا؟
آقا نے. بولیے کس نے؟ ہاتھ کس نے باندھے؟ آقا نے. ثنا کس نے پڑھی؟ آقا نے. قرآن کس نے پڑھا؟ آقا نے. رکوع سجدہ تحیات کس نے پڑھا؟ آقا نے. سلام کس نے پھیرا؟ ساری نماز میں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ جی بولیے نا. پریشان ہو گئے. فتویٰ تو نہیں میں نے لگایا. نقل کس کی اتاریں گے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں ایسے کیا ہوگا. نہیں ایسے کیا ہو سکتا ہے، ایسے کیا ہو. آپ بشر ہیں، آپ نے براہ راست تھوڑی ہی دیکھا. بالکل صحیح. خیال، تخیل. احادیث مبارکہ میں ایک قسم ہوتی ہے ظنی، زویں نون یہ ظنی حدیث وہ ہوتی ہے. سادہ تعریف کر دیتا ہوں کہ جس پر عمل اگر صحیح نہ بھی کریں تو آپ کی گرفت نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں ظنی، یعنی حکم تو ہے مگر ظنی، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکے. دیکھ نہیں سکے ہم. نہ دیکھنے کا وبال پر اس کی رحمت دیکھیے بندے کو گرفت ہی نہیں کرتا. بھئی دیکھا ہی کوئی نہیں تو میں کیا گرفت کروں. وہ کہتا جا معاف کر دیا. معاف کر دیا. پڑھی ہے کیسے پڑھی؟ بس باری تعالیٰ خیال آیا دھنی کے اوپر ہاتھ باندھوں، نیچے باندھوں، ایسے کروں. اچھا پڑھ لی تھی نا؟ پڑھ لی تھی. میری خاطر پڑھی تھی، تیری خاطر پڑھی تھی، جا معاف کر دوں. ہائے 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 سبحان اللہ. وہ ظنی حدیثوں کا ذخیرہ زیادہ. اس لیے یہ میں زیادہ حلال حرام کے رولے میں نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں منٹ میں خدا حرام، فلاں حرام، یہ حرام. اتنی حرام قرآن میں حدیث میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ بات یاد رکھیں. حرام اور حلال کی تعریفات کرنے بیٹھ جائیں. میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، حرام حلال میں پڑ جائیں تو 99% ہمارے منہ کے نکلے ہوئے حرام ہمارے لیے حرام ہوگی. کہ آپ نے یہ بات حضور پر کیسے کہہ دی؟ اور ہم کہتے ہیں بے دھڑک کہتے ہیں. تو اولیاء اصفیاء جب آپ ان کی صحبت میں جاتے ہیں کیف ملتا ہے، حلاوت. اب دیکھیں اس بات کو ایک بزرگ نے خوبصورت بیان کیا. میں وہ حدیثیں لایا ہوں، میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پہ چلوں. صرف ایک موضوع ہے دعا. ان میں چاہتا ہوں کہ الفاظ آقا علیہ السلام کے آپ کو سناتا جاؤں، تفصیل شرح میں آپ کو اپنی طرف سے بتاتا جاؤں تاکہ کیف میں، لذت میں، اس کی محبت میں اضافہ ہو. کیونکہ مہینہ بھی ہے شعبان المعظم، تاکہ اس مہینے کی برکت سے ہم آگاہ بھی ہو جائیں اور حقیقت بھی مل جائے. اب میں ہر حدیث کو الگ الگ کر کے سناؤں گا اور ہر حدیث صحیح ہوگی یا حسن کے درجے پہ ہوگی. سبحان اللہ. ترمذی میں روایت ہے، امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شیخ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر بنائی اللہ نے. تقدیر کہتے ہیں کسی شے کو مقدار اندازے سے رکھنا. میدہ اتنا بنایا کہ 2-1.5 روٹی کھا لے، پانی اتنا پی لے. تقدیر کا معنی مسلط نہیں. یہاں بڑے بڑے لوگ غلط فہمی میں اجڑ گئے. تقدیر کا معنی ہے اللہ پاک نے ہر کار آپ دیکھ لیں، کار اس کا ریڈیٹر دیکھیں، وہ کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے. تو گاڑی والے مختلف کمپنیوں والے اپنی اپنی ماڈل جب تیار کرتے ہیں تو تقدیر یعنی اندازے سے ریڈیٹر اتنا بنانا ہے، ایکسیلیٹر ایسا بنانا ہے، گیئر اس کو ایسا لگانا ہے، انڈیکیٹر ایسا بنانا ہے، فرنٹ شیشہ ایسا بنانا ہے، بیک شیشہ رائٹ اینڈ لیفٹ جو ہے یہ ایسے بنانا ہے، انڈیکیٹر. یہ ساری چیزیں وہ اندازے سے بنائیں. انسان اندازے سے بنا رہا ہے، اسی کا نام اللہ کی زبان پر تقدیر ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ تقدیر کا رولا بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے. اللہ نے انسانی جسم میں یہ سارے حواس رکھے اور سارا کچھ ڈھک کر فرمایا یہ عمل کرنا، یہ ملے گا اس عمل کے صدقے، یہ ملے گا اس عمل کے صدقے، وہ ملے گا اس عمل کے صدقے. اسباب بھی بنا دیے اور بندے کو فرمایا یہ تجھے دے رہا ہوں عقل. تقدیر ہوگی میری مرضی کی، عقل سے تدبیر چلا تو اپنی مرضی سے. جب تو تدبیر چلائے گا تو اگر تیری مرضی ہے کہ میں تقدیر ایسی نہ بناؤں مٹا دوں تو فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اگر تو مجھے راضی رکھے گا نا، مجھے خوش کر دے، جیسے تو راضی میں ویسے ہی کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ کریں کہ تقدیر دینے والا اپنی مرضی منشا پہ نہیں چلتا.
فرمایا تیری نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو، جیسے تو کہتا میں ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ کی محمد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا، بندے تو بتا نا، ملک الموت بھیجا، فرما تو بتا، میں نہیں بتاتا۔ انسان تقدیر کے تابع نہیں بنایا، تدبیر کے تابع بنایا۔ تقدیر کہتے ہیں بجٹ کو، آپ کا بجٹ بنا کے دے دیا، 10 لاکھ روپے آپ کو دے دیے، لے اپنے بچوں کو بھی کھلا، گھر بنا، آپ وہ فیوچر بنانا ہے برائٹ کر یا بلیک کر، تیری مرضی، ٹھیک ہے۔ بچہ ماں سے پیسے لے کے نکلتا، راستے میں کلفے بھی کھاتا، رات کے بعد پرہیزیاں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ماں نے کہا یہ 10,000 لے جا، اسی سے کراچی جانا اور اسی سے کراچی سے واپس آنا، جہاں رہنا وہ کرایہ بھی دینا، کھانا بھی تو نے کھانا، ہوٹل کا بھی کرایہ دینا، اور پیسے بچا کے بھی لانا۔ بجٹ دے دیا، اس نے دھجیاں اڑا دی۔ کیوں دھجیاں اڑائیں؟ اسے پتا ماں بڑی شفقت والی ہے، کچھ نہیں پوچھتی۔ جب یہ بات وہ سوچتا ہے میری ماں نہیں پوچھتی، تو اندازہ کریں کہ وہ بجٹ دینے کے بعد پوچھے گا نہیں کہ میرا بندہ اتنا بجٹ لے گا کہ فضول خرچ؟ نہیں، ڈانٹتا بھی ہے، بندہ غلطی کرے گا، دھمکاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، اچھا غلطی ہوگی چل کوئی بات نہیں، اور پیسے لے لا، آندہ ایسے نہ کرنا۔ پچھلا بھی حساب نہیں لیتا اور اگلے کے لیے اور دے دیتا۔ اور دے دیتا ہے۔ اس لیے ماں کو اپنی محبت کا مظہر بنایا مظہر بنایا، کہ مجھے سمجھنا ہو تو اپنی ماں کو دیکھ کے سمجھ کہ تو کتنا کالا ہے، کوئی تجھے آئی لو یو نہیں کہتا، دیکھ لے ماں تو تجھے اپنے سینے لگاتی ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں نے فرمایا جب تقدیر بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری غلاموں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا۔ نہ چھوڑا، بے شک تقدیر بنائی، بے یار و مددگار نہ چھوڑا، بلکہ فرمایا محبوب غلاموں سے کہنا ہاتھ یوں اٹھا دیا کریں، بس غلام تیرا یوں ہاتھ اٹھائے گا میں رحمتوں کی بارش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ الگ بات ہے۔ ہم دعا کرتے تھے، ہم مانگتے ہیں تنخواہ اتنی ہو جائے، 4 بچے آ جائیں، بجٹ آپ کا 2 بچوں کا نہیں ہے، 4 مانگ رہے ہیں۔ اب تو خود روتے ہیں نا، یوٹیوب پر آتی ہے نا فلمیں، بچہ باپ کہیں رول رہا ہے، ماں کہیں رول رہی، کتنے بچے جی؟ 5 بچے۔ پیدا کیوں کیے اتنے؟ اسلام نے آپ کو بیلنس دیا تھا، میانہ روی دی تھی۔ میانہ روی کے لیے، بے شک۔ تو جی وہ بیگم کو لے کے ادھر چلا گیا، وہ فلاں ہو گیا، پھر مائیں آتی میرے پاس گالیاں نکال، یہ جی فلاں خرچ کی خرچ لے گیا، وہ سسرال میں رہتا۔ میانہ روی واقعی وہ ایک نعرہ لگتا تھا نا، 2 ہی بچے، بولیے نا، سبھی سچے، بہت اچھے لگتا تھا۔ اور ہم نے حدیث وہ نکالی نہیں جی، حضور نے فرمایا امت بداؤ، بس امت بڑھائیں، اور وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور سے پوچھا گیا تھا حضور اگر اس طرح ہو تو کیا اجازت ہے؟ فرمایا اجازت، وہ نہیں پڑھنی۔ وہ نہیں پڑی واقعی۔ بڑھانے کے بعد ٹوکرا لے کے چلتے، کسی کے گھر جانا ہو دعوت ایک بندے کی آتی، پورا ٹبر ہی لے کے چل پڑتے ہیں، رات کے ہانڈی بج جائے۔ اس لیے اپنی شہوتوں کو اس کی محبت کے تابع کریں۔ آپ اولیاء کو دیکھ لیں، 2 شادیاں نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ادھر ٹائم کب دیں گے؟ اگر بیگم کو دینا ادھر کب ٹائم دینا؟ بچوں کی پرورش، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پاپولیشن ہو رہی ہے، بھائی اس کو ٹائم کب دینا؟ اس گل بہار بانوں کو تیار کرتے کرتے اوپر سے مہمان کا حکم آ گیا، آ جا تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اب جنت کو جا کے دیکھ، کیا کیا پھول لگائے، کیا کیاریاں لگائیں، کیا کیا درخت لگا کے آیا۔ وہ جی بیگم کی طرف سے فرصت ملتی تو میں ترقی کرتا نا جنت کی۔ اس لیے انسان کو اللہ پاک نے دنیا کے جمال کے ساتھ اپنے جمال کا لالچ دے دیا کہ یہ سارا حسین و جمیل منظر دیکھ اور تصور کر کے وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا حسن و جمال والا ہوگا، جس 6 کائنات کو حسن و جمال کی خیرات ملتی۔ بے شک۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خاتون آئی، نقاب پوش تھیں۔ اس نے کہا ایک بات آپ سے پوچھنا، فرما پوچھو۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میرا میاں کسی اور کے عشق میں چکر لگاتا پھرتا، وہ اور شادی کرنا چاہتا، یہ رولا ہمارا بھی ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں معاف کرنا، اگر میری بات بری لگے تو بابا مجھے معاف کر دینا، میں غلط ہوں، ظاہر انسان ہوں، نہیں معاف کریں گے تو وہ تو ہے نا، میں نے تھوڑی آپ کو بدنام کیا، میں تو ویسے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی
میرا حجاب ہے، اگر میں حجاب اتار کے اپنا چہرہ صرف دکھا دوں، آپ میرا فیس دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اور یہ مجبور ہو جائیں گے آپ یہ سن کر کہ جس کی میرے جیسی حسین و جمیل بیوی ہو اسے اور عورت دیکھنے کی کیا ضرورت۔ یہ جملہ بس امام حسن بصری کے کان میں پڑا، چیخ اٹھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے چیخ کیوں ماری؟ فرمایا میں اس بیوی کی بات پہ چیخ رہا تھا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اپنا جمال دکھا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کی میری جیسی حسین و جمیل وائف ہو اسے کسی اور عورت اور حسن کو دیکھنے کی کیا ضرورت۔ میں سوچ رہا تھا یہ بات وہ بھی کہہ سکتا کہ اگر میں حسن بے نقاب کر دوں تو ظالموں کس محبت میں جا رہے ہو کہ جس کا میرے جیسا حسین و جمیل مولا ہو اسے کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے محبتیں بانٹ دیں، سبحان اللہ، ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ نماز پڑھی دکان پہ بیٹھ کے، نماز پڑھی اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کے جمال کو فوکس کیسے کریں گے؟ کب کریں گے؟ کون کرائے گا؟ مسجدوں میں ایک ہی بات ہے جی، فلاں ہے حرام، فلاں ہے حلال، فلاں ہو گیا بابا۔ اور مجھے مصطفیٰ کی بھی بات سنا، اس خدا کی بات سنا جو میرے محمد کا عاشق ہے۔ نہیں، اللہ اکبر۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا معروف واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو آگے کوہ طور تھا، کوہ طور سے پہلے ایک جگہ تھی، اس جگہ پہ ایک مست حال مجذوب مست حال جو اللہ کی محبت میں فنا تھا، وہ بیٹھا ایک ہی بات کر رہا، ہائے میرے مولا کبھی تم میرے پاس ہوتا نا تو میں تیرے بستر کی صفائی کرتا، سبحان اللہ، تو میرے پاس ہوتا میں تیرے بستر کی صفائی کرتا، میں تیرے سر کی بالوں کی دھلائی کرتا، کنگھی کرتا، سونیا صدقے جاؤں تیرے پہ، تو بیمار پڑ جائے کوئی نہیں آیا تو کیا ہوا، میں آتا تجھے پوچھنے، تیری ڈیوٹی کرتا، تیرے بستر کی حفاظت کرتا، تجھے کھلاتا، تجھے پلاتا، تیرے قدموں کو چومتا، تیرے چومنے کے مزے لیتا۔ بکریاں تھی اس کے پاس، صدقے جاؤں میں اور میری ساری بکریاں، یہ باتیں کر رہا، میں تیرا سر پانی سے نہ دھوتا، بکری کے دودھ سے دھوتا کیونکہ تو میرا محبوب ہے۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے سن لی۔ اب غور سے ان باتوں کا جواب بھی سنیں۔ ہمارے ہاں بڑا ایک عجیب تماشا لگ جی، اللہ کا وجود نہیں، اللہ ہے ہی نہیں جیسے ہے۔ اس نے کہا انزل الی سماء الدنیا، جب آدھی رات ہوتی میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں، بے شک بے شک، آسمان دنیا۔ ہم نے کبھی پوچھا کہ تو کیسے آتا؟ آنا بھی اس کی مرضی، جانا بھی، بولیے جانا بھی اس کی مرضی، بھئی آتا تو ہے، اور کس بات کی تلاش کرنی؟ محبوب رات کو آپ کے سروں پر بیٹھا ہے۔ بے شک، دوسری روایت ہے آقا فرماتی ہے آدھی رات ہوتی ہے تو وہ زمین پہ آ کے یوں ہاتھ کر لیتا ہے، بولیے کیا کرتا ہے؟ یوں ہاتھ کر کے کہتا ساری رات گناہ کر لیا نا مجھے دے دو، اپنے گناہوں کی گٹھڑی، اپنے گناہوں کی محنت، اپنے گناہوں کی جد و جہد، اپنے گناہوں کا رزلٹ مجھے دے دو۔ یہ اولیاء کے اسباق ہیں، یہی وجہ ہے صحبت صلحاء سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور میرے یار کی باتیں سنا، اور میرے یار کی باتیں سنا۔ آقا فرماتے ہیں پہلے کہتا ہے گناہ میرے پاس آ جاؤ، الا من مستغفرن الا من مسترجکن، ہے کوئی بیمار مجھ سے مانگنے والا۔ اچھا کمال دیکھیں، جب زمین پہ آتا ہے تو رات کے 2 پہر تک زمین پہ نہیں آتا، ابن ماجہ میں نہیں آتا، جب تیسرا پہر ہوتا ہے لامکان کے فرشتوں کو چھوڑ دیتا، سبحان اللہ، زمین پہ آ جاتا۔ کمال کی بات یہ کہ دنیا کو صدا دینے کے لیے، دنیا کو اپنا لنگر خانہ عطا کرنے کے لیے، اپنے فیض رحمت کو، فیض محبت کو، فیض قربت کو دینے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجتا، میکائیل کو نہیں بھیجتا، بادشاہ جو ہوا، لیکن کرم نوازی دیکھیے وہ سارے اختیارات، سارے معاملات
ایک طرف کر دیتا ہے اور خود زمین پہ آ کے کہتا ہے ان کو نہیں بھیجا، میں خود صدا دے رہا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے لے لے۔ اس سے یہی وجہ ہے کہ اولیاء نے اپنی راتوں کو زندہ کیا۔ اور ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ 12 بجے۔ جی دکان بند کرنی ہے، بیٹا دکان بند کر رہا ہے، ابا جی کھانا کھا رہے ہیں، ابا جی تہجد نکل گئی، تہجد نکل گئی۔ اور وہ حضرت بایزید بستامی سے ایک نوجوان نے پوچھا حضور اٹھا نہیں جاتا تہجد کے وقت؟ تہجد کے وقت اٹھا نہیں جاتا؟ تو آپ نے رخسار پر تھپکی مارتے ہوئے فرمایا بیٹا دن کے اجالے میں گناہ کم کیا کر، رات کی تاریکی میں وہ تجھے اپنے سامنے بٹھا لے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اسے کیا نفرت ہے تیرے سے؟ یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ کون اٹھتے ہیں؟ جن کو وہ اٹھاتا، پریشانیاں بھی دے کے اٹھاتا۔ بڑے بڑے اولیاء نے اللہ سے پوچھا تھا باری تعالیٰ ہم دعا کیوں مانگے؟ نہیں مانگتے جب تجھے پتا ہم نے یہ لینا۔ تو جواب میں اللہ پاک نے اولیاء کو فرمایا میں اپنے عاشقوں کی زبان سے مانگنے کا گر سننا چاہتا ہوں، وہ مانگتے کیسے؟ سبحان اللہ۔ میرے عاشق مجھ سے جیسے ماں کہتی ہے نا ماما کہے، تو ماں واری واری جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ نیا نیا ابا بنا تو ابا جی بھی واری واری جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولیے نا، جن کو واری واری جانا آیا وہ بولے نا۔ واری واری جاتے، ماں بھی واری جاتی، باپ بھی واری جاتے۔ جب وہ بندہ اس کو یاد کرتا ہوگا تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا 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 اس سے مانگتا ہے، میں 2 روایتیں سنا رہا ہوں، اس سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہو جاتا تو اللہ پاک اس بندے سے اپنا چہرہ پھیر لیتا۔ اللہ فرماتا تو مجھے مانگتا ہی کوئی نہیں، میں تجھے کیا عطا کروں؟ طبرانی میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی بندے پر کبھی غضبناک ہو جائے نا فَيُعْرِضُ عَنْهُ تو اللہ اس سے منہ پھیر لیتا۔ اب کمال کی بات دیکھیں، وہ بندہ جب جس سے اللہ پاک منہ پھیرتا ثُمَّ يَدْعُوهُ پھر وہ اس کو مانگنے لگتا ہے سونیا مجھے دے دے۔ ادھر اس نے اپنا چہرہ پھیر رکھا، ادھر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتا سونا مجھے دے دے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَبَا عَبْدِي أَن يَدْعُو غَيْرِي اللہ پاک جب چہرہ پھیر کر پھر اسے دیکھتا ہے تو دیکھ کے ملائکہ کو بلا کے کہتا دیکھ لو میں نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا مگر وہ مجھ سے چہرہ پھیر کر کسی اور کے پاس نہیں گیا۔ جب وہ نہیں کسی کا بنا تو میں کیوں اس کو چھوڑ دوں؟ فرمایا جو مانگتا ہے دے دو۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ ہمیں رحمت بتائی جاتی سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، بابا ہم نے تو نہیں ایسی قبر دیکھی، ہم نے تو ایک ہی دیکھی جس پہ وہ راضی ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے دیکھو ساروں سے انکار کیا ان یدعو غیری مجال ہے وہ کسی سے مانگے فَأُعْرِضَ عَنْهُ میں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اس بندے سے منہ موڑ لیا تھا لیکن دیکھو میں رب ہو کر منہ موڑ چکا، وہ بندہ ہو کر مجھ سے منہ نہیں موڑا۔ تو فرمایا ملائکہ اب تم بتاؤ میں بھی منہ موڑ لوں؟ نہیں، میں نے بنایا، میں نے تخلیق کی، اب میں چھوڑ دوں تو اسے کون سینے لگائے؟ اور دوسری روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے بندوں سے ایک بات کہہ دینا کہ جب کبھی تم پریشان ہو جاؤ، اور پریشان انسان کے لیے بڑے بڑے اسباب پیدا کرتی گناہوں کی وجہ سے۔ اب الفاظ سنیں گے، میں نے یہ کئی بار حدیث سنا ہے، حضرت انس بن مالک راوی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ یا ابن آدم اللہ پاک فرماتا اے آدم کے بیٹے انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک تو جب تک مجھ سے امید لگائے رکھے۔ کیا جملہ بولا؟ جب تک تو مجھ سے امید بہار رکھے، میرے سے امید رکھے اور میرے ساتھ تو امید لگائے رکھے، غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابالی تیرے جتنے بھی گناہ ہیں نا جب تک تو مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ امید مجھ سے۔ اور آگے کیا فرمایا یا ابن آدم
لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، کہاں تک پہنچ جائیں؟ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو سارے گناہ کر کے یوں میرے آگے منگتا بن جا۔ گناہ ہو گیا اور پھر تو میرے حضور منگتا بن گیا، غفرت لک، تیرے منگتا بننے کی دیر ہے، میں سب معاف کر دوں گا۔ دو باتیں، ولا ابالی یا ابن آدم، فرمایا میرا کچھ نہیں بگڑتا، تیرا سدھر جائے گا۔ آگے تیسری بات، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو سارا جہان گناہوں سے بھر کے میرے پاس آ جا، اللہ اللہ، ساری کائنات گناہوں سے لت پت کر کے کدھر آ جا؟ میرے پاس آ جا، اور صرف اتنا کہہ دے ثم لقیتنی، پھر اس حال میں مجھے مل کہ صرف میں ہی بخشنے والا ہوں۔ جب تو میرے پاس آئے گا نا، ساری کائنات سے مایوس ہو کے میرے حضور آئے گا، فرمایا میرا کچھ نہیں بگڑتا، میں تیرے پھر بھی سارے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی رحمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ مقدسہ شعبان المعظم رحمت الہی کے سمندر کا مہینہ ہے، مانگ لیجئے جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگ لو، اس کی رحمت دور نہیں، ہم نے دور کر لیا۔ اللہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما علینا۔ اللہ۔